الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ برائے ایصال ثواب ہے ہمارے محترم و مکرم بزرگ محمد بوٹا مرحوم صاحب، ان کے لیے ان کے بیٹے محمد عامر بھائی اور محمد اجمل بھائی، انہوں نے اپنے والد گرامی قدر ان کی ایصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہمارے اس بزرگ کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس سے جزائے بہترین عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں ہمارے پیارے بھائی محمد اسد اتاری صاحب، آپ نے خوبصورت رنگ باندھا، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حاضری پیش فرمائی۔ اللہ کریم ان کا پڑھا ہوا ہمارا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کثیر تعداد میں اشاکان مصطفیٰ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص آج کی ہماری اس محفل کی روح رواں شخصیت، صدر محفل، واجب التکریم، عزت مآب، ہماری اس مسجد کی آن بان اور شان، بلکہ پورے علاقے کی شان، آل نبی اولاد علی جناب محترم پیر سید سرور حسین شاہ صاحب گیلانی دامن اقبالہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارے برادر محترم سید محمد شاہ صاحب اور سادات کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، بلکہ آج جن کے ٹکڑے ہم کھا کے آئے ہیں وہ بھی سید ہی تھے۔ اللہ کریم ان سادات کو خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی آپ احباب ہیں اللہ کریم مجھ سمیت ہم سب کی آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے تو ابتدا میں چند ضروری گزارشات اس حوالے سے کروں گا، اور اس کے بعد مجھے حکم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت اطہار اور پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بات کی جائے، کیونکہ یہ ایک دور جدید کا فتنہ ہے تو اس کو بھی قابو کرنا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بے شباب عرض کروں، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور۔ بیٹے آپ پیچھے چلے جائیں، اٹھ کے پیچھے چلے جائیں، بیٹے اٹھ کے چلے جائیں، ناراض نہیں ہوں گے آپ، ہیں خود بخود چلے جائیں گے، بہت اچھے بچے ہیں۔ دوستان گرامی، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آگے آ جائیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ سلام لینے کو کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہوگی اس بندے کے لیے کہ جو اس وظیفے پر عمل کرے۔ تو پھر میری درخواست ہے آپ سبھی حضرات سے، آپ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اور 50 مرتبہ والا وظیفہ یہ آپ نے اوپر ضروری کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود بھی دیکھیں گے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی کی 3 جلد میں لکھا ہے، جو بندہ درود پاک کی اتنی کثرت کرے کہ وہ اور ذکر اور ورد اور وظیفے بھی نہ کر سکے، یہاں تک کہ دعا بھی نہ مانگ سکے، تو فرمایا اللہ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، تو اس واسطے درود پاک جتنا ہو سکے زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک صوفیانہ نکتہ بھی ہے، درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 رحمتیں دیتا ہے، اس بندے کو 10 نیکیاں دیتا ہے، اس بندے کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس بندے کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ بیان وقت یہ 4 قسم کے اعزاز ملتے ہیں، لیکن 2 پر غور کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ 10 گناہ بھی مٹاتا ہے، 10 نیکیاں بھی دیتا ہے۔
یعنی جب آپ نیکی کرتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات، تو یہ فرشتہ لکھتا ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو یہ لکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن جب بندہ درود پڑھتا ہے تو یہ دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں نا ایک تیر تے دو شکار، اے سانو اصل پتا کوئی نہ وہ کتنے کتنے برتنے نے، ایتھے برتو، آپ درود پاک پڑھیں ڈبل کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور فرشتے کو فرمائے گا 10 گناہ بھی مٹا۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آئیے جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب یہ مطلقاً دعا کا حکم ہے، آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بڑی جلدی ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا دعا کرو میں قبول کروں گا، یہ ہے حکم مطلق، اور یہ ایک قانون ہے ہماری فقہ کا، المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، کہ مطلق اپنے اطلاق پہ رہتا ہے۔ اچھا مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں کوئی پابندی نہ ہو، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، رات ہے، بندے 8 نے 10 نے 20 نے، شہری نے دیہاتی نے، کوئی پابندی نہیں۔ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے بلا تقیید و تخصیص، کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا دعا مانگو، قید ہی کوئی نہیں، سویرے مانگو، شامی مانگو، مسیطے مانگو، باہر مانگو، جنازے تو پہلو مانگو، بعد مانگو۔ آواز کمزوروں والی، 5 کلو کا سر ہلانے سے گزارا چلے گا لیکن سبحان اللہ سے زیادہ چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اللہ نے پابند نہیں کیا کہ تم نے کب دعا مانگنی ہے، نہ نہیں بتایا کتنے بندے ہو، نہیں اور ماں منگل والے بنو، دعا مانگے بس، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ تو جب اللہ نے اس حکم کو مطلق رکھا ہے تو پھر مولانا صاحب کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے جب جنازے کے بعد کوئی دعا کرتا ہے نہیں جنازے کے بعد دعا ہے نہیں، چنگی بڑی وڈی کو مطمئن کھچ ہے، سمجھ آؤں بھائی کوئی نہیں آؤں بھائی، یہ مطمئن کھا۔ اللہ نے قرآن میں جب فرمایا تم دعا مانگو، بہن جدو اللہ نے نہیں رسے تو سانو کیوں دسنے ہیں، تیرا تو کی کوئی نہیں بڑھتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی، اگر یہ ہم سمجھیں گے تو اگلا مسئلہ میں پھر سمجھ آئے گا۔ اور یاد رکھ لیں اور بہت ساری باتیں، لیکن ہماری شریعت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی مائی کلال پابند نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 دعا مانگنا، کوئی مائی کلال پابند نہیں کر سکتا۔ پیر بھائی موبائل جیب چ پائی چھیتی کر ہوں کڈیا تو میں لے لینے، موبائل جڑا بندہ کٹ کے میسج دیکھے گا میں واپس کوئی نہیں کرنا، میں تو دستا پیا جی یہ تقریر کرنا دے چسکے آستے نہیں، بڑی مہنگی تقریر ہوتی ہے۔ گل سنو میری، 1 گھنٹے بعد تھوڑی آٹومیٹک جان چھوڑ جانی ہے تو وچوں 10 منٹ ٹپ بھی گئے جے، سبحان اللہ فرماؤ پیا۔ اب سنیے جو میں بات کر رہا ہوں، پہلا ہے دعا مانگنا، کوئی بندہ اس کو پابند نہیں کر سکتا۔ سویرے ہے جی، شامی ہے جی، جنازے تو پہلو ہے جی، بعد ہے جی، مسیطے ہے جی، بس اللہ نے فرمایا منگو منگو۔ روکنے والا دلیل دے، کس نے روکا ہے؟ کہتا دلیل ہے نہیں، میں کہا ٹور جا پھر چنگی گل نہیں تو تیرے علاج ہور کرا کے، دلیل ہے کوئی پاک پاک کری گل دی ہے، سمجھ آ رہی؟ کوئی اس کو پابند نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو، بہت ساری جگہ بہت سارے قرآن کی آیات ہے، فاذکرونی اذکرکم کو پڑھ کے دیکھ لو، میرا ذکر کرو۔ کب کرو؟ فرمایا کب والی گالی کرو تجھے لے مرضی کر، جہاں مرضی کر۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ذکر کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے کرو، تو اونچی نہ کرو، تو مٹھا نہ کرو، تو نماز کا سلام پھر نہ کرو، تو میں کہتا تو کون روکا نالا؟ مسئلے سمجھ آ رہے ہیں آپ حضرات کو؟ ساتھ ساتھ مسئلہ بھی سمجھے۔ تو کوئی بندہ اس اللہ کے ذکر کو بھی پابند کر سکتا یہ ایک الگ بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا، فرماتے ہیں نماز کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ نمازی اور کھڑے ہیں جن کی 2-4 رکعتیں رہ گئیں یا 1-2 رکعتیں رہ گئیں، تو آپ ذکر تھوڑا سا آہستہ کریں، کہیں ان کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک وکری گل ہے کہ اسی آنے والے نمازیاں نو بھی تھوڑا جہا رعایت دیتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسی ذکر ہی نہیں کرنا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے بھی ذکر کرنا چاہیے، کیوں؟ یہ لیٹ آئے نا، ساڈا کی قصور ہے؟ اب یہ بات سمجھے، آپ دونوں طرف سمجھیں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازیوں کی رعایت اس میں ہے، چونکہ سستی آ گئی نا لوگوں کے اندر، تو اس لیے فرمایا چلو تھوڑا آہستہ کر لیا کریں تاکہ انہاں دا بھی آسرا ہو جائے۔ لیکن کوئی کہے کہ نماز کے بعد ذکر ہے ہی نہیں، تو میں کہا یہ آج کل بڑے بھی شوق ہے، فلانا بابا ہے ہی نہیں،
فلانی شے ہے ہی نہیں تے میں کہ تسی آپ کچھ ہے ہی نہیں سوائے بک کے اور کیا ہے تمہارے پاس. آپ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اگلی بات. پہلی چیز دعا مانگنا. کوئی بندہ پابند نہیں کر سکتا کب مانگنی, کہاں مانگنی, کیسے مانگنی. اب سمجھ آئیے آپ. دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر. کوئی پابند نہیں کر سکتا کہاں مانگنا, کیسے ذکر کرنا ہے بس روکنے والا دلیل لے کے ہے. اور تیسری بات ہے تیرے اور میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھنا. اللہ نے حکم دیا درود پڑھو, نہیں ٹائم بتایا سویرے شامی دوپہرے مکے مدینے کیسرے جسرے دل کرتا ہی پڑھ تجدلے سویرے دوپہرے گھر پاویں بانگ تو پہلو پڑھ دے پاویں بانگ تو بعد. جب اللہ اور اس کے رسول نے پابند نہیں کیا اذان تو میں نے صلاۃ سن کے تیرے ڈیڑھ کے درد کیوں ہوتی ہے یار. اللہ رسول کا تو مطلق حکم ہے, تو اگر کسی نے عمل کر لیا وہ پہلے قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہے بعد میں اذان پڑھ رہا ہے. مسئلہ کس بات کا ہے؟ کسی نے نہیں روکا. یہ سب ڈرامے ہیں لوگوں کے ایسے. کوئی نماز سے روکتا ہے, کوئی درود سے روکتا ہے, کوئی ذکر سے روکتا ہے, کوئی دعا سے روکتا ہے. یہ سب فارغ کہانیاں ہیں. آپ سب نے ذکر بھی کرنا ہے, درود بھی پڑھنا ہے, دعا بھی مانگنی ہے تو جیسے دل کرے. کوئی قسم کی پابندی نہیں. میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. اب یہ مسئلہ یہ ہے, فرمایا کہ دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ نے فرما دیا. اللہ تعالیٰ جو کہے وہ بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بتائیے مجھے. اللہ نے فرمایا دعا مانگو میں قبول کروں. مانگنے بھی اسی اللہ کے کول. لیکن کئی بندے ہوتے ہیں وہ جب سے ہوئے سوال آئے تب انہوں نے دعا کی اللہ مجھے حج کرا دے. بڈھے ہو گئے حج کوئی نہیں ہویا. اللہ فرماتا دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ 60 سال ہو گئے نے یہ منگی جاتا دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ان کی مسئلہ ہے. قرآن کی آیت میں تو کوئی فرق ہو نہیں سکتا. تو اس کا پھر علماء فرماتے ہیں دوسرا پہلو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہمارے دعا مانگنے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے. جیسے ہمیں مانگنی چاہیے تھی ہم ویسے مانگ رہے ہیں کیا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے والد گرامی مولانا نبی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس المتکلمین, آپ نے دعا کے موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے احسن الدعاء لآداب الدعاء. مکمل کتاب آپ نے لکھی. اس کے اندر سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں جلدی میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. میرے بھائی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی نے بڑا پیارا نقطہ اٹھایا. فرماتے ہیں بات یہ ہے دیکھیں ایک تالا کسی جگہ پہ لگتا ہے, مکان دکان دفتر کسی کو لگا دیا, اس میں جو چابی داخل ہوتی ہے نا توجہ ہے وہ ہے 4 دندے والی. آپ 5 دندے والی چابی داخل کر دے تالا کھل جائے گا. 3 دندے والی داخل کر دو کھل جائے گا. کیوں بھائی؟ نہ حد سے بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے. جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا بلا تشریح و تفصیل. فرمایا جب دعا مانگنی ہے تو نہ حد سے بڑھنا ہے نہ گھٹنا نہ پیچھے آنا ہے. جب یہ تقاضا دعا کا پورا ہوگا تو پھر دعا قبول ہوگی, ورنہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی. آپ یار بات دعا کی ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیا ہے تقاضے اس دعا کے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائیں. علماء نے فرمایا دعا کا سب سے پہلا تقاضا توجہ ہے نہیں سب رات کی, فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن سیدھی رکھے. جب ہاتھ کرتے نا کئی ہیں ہاتھ چڑھائے ہوتے ہیں, کئی یہیں بیٹھے ہوتے ہیں, کئی یہیں بیٹھے ہوتے ہیں. جناب دعا مانگنے کا اللہ کے آپ بندے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سیدھے رکھ. روایت کے لفظ ہے جب نماز پڑھتے ہو تمہارے چہرے کا قبلہ خانہ کعبہ ہے, اور جب دعا کرتے ہو تو تمہاری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے. ان ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرنا یہ ضروری ہے. اچھا استاد جی ہاتھ ایدہ ہون یا ایدہ ہون؟ میں کہ جدہ بھی ہون ایدہ ضرور ہون. سبحان اللہ. تو کہہ رہا ہوں یہاں چوپی بیٹھے شاہ جی جدہ بھی ہون پر ایدہ ضرور ہون. کام از کم اتنے تو ہون نا, ایک جو اتنے چڑھے تو گھٹے نہ ہون. دے ہم یہ اتنے جناب علی جی میں بیمار بیٹھے ہوں انج نہ ہوئے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں, میں پنجابی ترجمہ کرنا, آپ فرماتے ہیں دعا تھوڑی مانگ لو چاج نال تو مانگ لو نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن اور سمت, انہوں سیمت بھی کہتے ہیں سمت لفظ ہے, اس کو بھی درست کر لیں. پہلی بات یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا فرمایا جب دعا مانگنی ہے نا تو اس یقین سے مانگنی ہے کہ میرا رب ضرور مجھے عطا فرمائے گا. ہمارا بس اوقات یہ یقین نہیں ہوتا. یقین فرمائیں. بچوں کے پیپر بھی ہوں تو والد صاحب جڑا کدی مسیح نہیں نہ ہوتا پورا سال وہ بھی آ جاتا ہے 31 مارچ تو 3-4 دن پہلے استاد جی دعا کرا دیا جی منڈیاں دے پرچے والے جان ٹاؤنا. میں کہتے ہیں 31 مارچ تو پہلے مولوی بھی یاد آئے ہیں.
لے لو سبحان اللہ خیر ہے کہ کچھ ہو گیا تو میں بیٹھا ہاں وہ نہیں جی استاد کو دعا کرنی